اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین۔ ترجمہ ہے، اے اللہ، اے ایمان والو، بڑا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ تو کہا گیا، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، نہ تم کھاؤ سود کو، اضعافاً دو گنا، مضاعفتاً کئی گنا بڑھا کر۔ تو یہاں پر سود کی ممانعت کی۔ تو سود کیا چیز ہے؟ ایک آدمی جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ ایسے دوسرے انسان کو جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا مگر اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے پیسہ ادھار دیتا ہے اس شرط پر کہ جب وہ ریٹرن کرے گا تو اس پیسے کا منافع کے ساتھ ریٹرن کرے گا، یعنی کہ اگر $100 لیے تو 110 یا 130 یا ایسے ریٹرن کرے گا، اور اگر وہ مدت پوری ہو گئی، 1 سال کی مدت کے لیے لیا تھا، مدت پوری ہوئی تو ابھی تک اس آدمی کے پاس جس نے قرض لیا پیسے نہیں ہیں، تو اب وہ 110 یعنی کہ منافع جو تھا وہ اس کی اصل میں جمع ہو جائے گا، اور اب سود کی جو قرض تھا اس کی رقم 110 ہو جائے گی، اور اب اگلے مدت تک کے لیے وہ 110 پر منافع بھی کاؤنٹ ہوتا رہے گا، اور وہ اب اگلی مدت تک یہ قرضہ چلتا رہے گا۔ اگر اگلی مدت تک بھی پورا نہ ہوا تو پھر جو اگلی مدت کا جو نفع ہوگا وہ بھی اصل میں شامل ہو جائے گا، اور پھر اس طرح سے جو قرض کی اماؤنٹ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اب قرض دینے والا بولتا ہے مجھے ابھی چاہیے میرا سارا قرضہ، اور میں اب مزید پیسے نہیں دوں گا، مہلت بھی نہیں دوں گا۔ تو پھر وہ اس آدمی کی جو پراپرٹی ہے، جو بھی کچھ اس کے پاس ایسیٹس ہے وہ اس سے لے لیتا ہے اس قرضے کے بدلے۔ زمین، اگر اس کی زمین تھی تو زمین لے لیتا ہے، اس کا گھر تھا تو گھر لے لیتا ہے، کیونکہ اب اس میں ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو یہ سود ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ سود 2 گنا اور کئی گنا مت لو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کم سود لے لو؟ نہیں، اضعافاً مضاعفاتاً، یہ اس تاکید کے لیے کہا گیا، کیونکہ سود کا لین دین جو ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ بڑا چڑھا کے کئی گنا ہی بنتا ہے، اور اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ سود لینے والے نے اس کی ہمت ہی نہیں پڑتی تھی، اس کے پاس جمع ہی نہیں ہوتے تھے اتنے کہ قرضہ اتنا بڑا ہو جاتا تھا کہ وہ پے کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مبالغہ یا تاکید کے ساتھ کہ اتنا بڑا چڑھا کے سود مت لو، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑا سود لے لو وہ جائز ہے، نہیں، سود جو ہے وہ چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ وہ حرام ہے۔ اسلام میں یہ قانون ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا پھر اس کی چھوٹی یا بڑی کوانٹٹی سب حرام ہے۔ شراب بھی 1 گھونٹ بھی حرام ہے اور زیادہ پینا بھی حرام ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، لعلکم تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ واتقوا، اور ڈرو، النار، آگ سے، التی، وہ جو، اعدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، اس جہنم سے ڈرو، اس آگ سے ڈرو جو کہ مومنوں کے لیے نہیں تیار کی ہے، وہ کافروں کے لیے تیار کی ہے، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے۔ مگر سود اتنی بری چیز ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ سود لینے والے کو جہنم کی وارننگ دی کہ تم اگر سود کا لین دین نہیں چھوڑو گے تو پھر جہنم کی آگ میں جا سکتے ہو۔ تو تم اس آگ سے ڈرو جو کہ جس کو کافروں کا حق ہے، وہ کافروں کے لیے بنی ہے، کافر اس کے مستحق ہیں، تم مومن ہو، لیکن تم نے اگر اللہ کا یہ حکم نہ مانا تو یہ ایسا حکم ہے کہ اس سے انسان جہنم تک جا سکتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم نے تو مجبوری میں لیا ہے تو ہم کو کیوں گناہ ہوگا، دینے والے کو گناہ ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، جو لیتا ہے اس کو بھی گناہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ سود سے پیسے لے کے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے۔ وہ اگر صبر کرے، اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کسی اور ذریعے سے پوری کر دے گا اگر ہم اللہ پہ توکل کریں تو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے کہ ہر صورت میں انسان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے قوانین ہیں، جو شریعت ہے، اس پر چلنے کی پوری کوشش کرتا رہے، تو یہ تقویٰ ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ اس سے ہٹتا ہے، اللہ کے اسے معلوم ہے کہ یہ کام اللہ کی نافرمانی ہے، یہ کام سنت کے خلاف ہے، پھر بھی انسان کرتا ہے، تو پھر وہ تقویٰ نہیں ہوتا، اس کے دل میں انسان کے دل میں خوف نہیں ہوتا اللہ کا کہ وہ اس کام سے بچ سکے خود کو۔ تو یہ دو چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے اللہ کا خوف اس پر اگر ہو ہر وقت، تقویٰ ہر وقت ہو دل میں، تو وہ فلاح پائے گا۔ فلاح کیا ہوتی ہے؟ کامیابی، ایسی کامیابی جو کہ بہت محنت کے بعد ملے۔ جیسے فارمر ہے تو بہت محنت کرتا ہے، جب جا کے اس کی فصل تیار ہوتی ہے، تو جنت بھی بہت محنت سے ملنے والی چیز ہے، اور تقویٰ آسان نہیں ہے۔ اللہ کے خوف سے انسان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، گناہوں سے خود کو بچاتا رہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے جب وہ کر لے گا انسان تو پھر وہ فلاح پائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جنت اسے مل جائے گی انشاءاللہ، اور دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی گزارے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اطاعت کا حکم دیا، وَأَطِيعُوا، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعلکم، تاکہ تم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کو برابر، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو برابر ساتھ کہہ دیا کہ تم کو اگر رحم چاہیے اللہ کی طرف سے، جنت چاہیے، اچھی زندگی چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے، تو کیا کرو؟ تم اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کرو۔ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کا ذریعہ کیا ہے ہمارے لیے؟ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارے، تو یہ اطاعت ہوگی انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اگر یہ کر لیں گے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہر حالت میں ہم اللہ کے فرما بردار بن کے رہے، تو انشاءاللہ جنت ہمیں ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی۔ پھر سارعو، مزید کیا کرو کہ سارعو، جلدی کرو۔ سارعو کا معنی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، دوڑ لگاؤ، ٹھیک ہے، کہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، ایسا لگے تم اتنی جلدی کرو نیکی میں، جیسے کہ تم مقابلہ کر رہے ہو لوگوں سے، جیسے تم دوڑ میں مقابلہ کر رہے ہو نیکی کے راستے میں، اس طرح سے جلدی کرو۔ الی مغفرۃ، اللہ سے بخشش مانگنے میں اس طرح سے بھاگو جیسے تم کسی ریس میں بھاگ رہے ہو، کسی سے مقابلہ کر رہے ہو۔ وجنت، اور جنت، عرضھا، اور جنت کے حصول کے لیے بھاگ دوڑ کرو، نیکیوں میں بھاگ دوڑ کرو، اللہ کے سے توبہ کرنے میں بھاگ دوڑ کرو، کیونکہ جنت جو ہے وہ آسانی سے نہیں ملے گی، سخت مشقت کرنی ہے تمہیں اس دنیا میں، اپنے اوپر کڑی نظر رکھنی ہے، اور جہاں غلطی ہو جائے فوراً سے مسلسل اللہ سے مغفرت مانگنی ہے۔ اور وہ جنت کیسی ہے؟ عرضھا، جنت کی خوبی بتائی جا رہی ہے کہ جنت ایسی ہے جس کی چوڑائی السماوات والارض، اس کی صرف چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت، اور تیار کی گئی ہے، للمتقین، تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اعدت جو ہوتی ہے عدد سے ہے، یعنی کہ پورے اہتمام سے، کسی چیز کو گن کے کیسے رکھتے ہیں، تو اس کا ہر چیز ہم دیکھ کے رکھتے ہیں نا کہ پراپر ہے، کہیں سے کوئی چیز کمی نہیں ہے، اس طرح سے گن کے رکھی جاتی، اسی طرح اس کو گن کے اور بالکل پورے اہتمام سے تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کن لوگوں کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے۔ تو تقوی والے جو ہے کون ہے؟ جو کہ بھاگتے ہیں مغفرت کی طرف، بھاگتے ہیں، غلطی ہوئی فوراً معافی مانگ لی، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور نیکی کے کاموں کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو جنت کے بارے میں یہاں پر کہا گیا کہ جنت کی صرف یہاں چوڑائی بتائی گئی ہے، لمبائی نہیں بتائی، تو اس کی چوڑائی اور لمبائی دونوں برابر ہے، اور یہ جنت جو ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے،
ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے برابر اس کی جنت کی چوڑائی، اور سب سے اونچی جگہ جنت فردوس ہے، ٹھیک ہے. تو حدیث ہے کہ تم اللہ سے جنت فردوس کا سوال کرو، اللہ کے عرش کے نیچے ہے، یعنی جو جنت فردوس ہے اس کا جو چھت ہے وہ وہاں پر اللہ کا عرش ہے. الذین، وہ لوگ، اب یہ متقین کی صفت بتا رہی کہ یہ لوگ کیسے ہیں متقین، جن کے لیے جنت تیار کی ہے. جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی ہمیں متقین کی صفت بتائی گئی تھی، تو یہاں پر کچھ اور صفات بتائی جا رہی ہے. الذین، وہ لوگ، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشحالی میں، سرا سرور سے خوشی، ٹھیک ہے، سرور خوشی ہوتی ہے، سین را، تو خوشی، انسان خوشحال ہوتا ہے، اس کو پیسوں کی فراوانی ہوتی ہے تو اس وقت سرا ہے خوشحالی. والضراء جو ہے وہ تنگی ہے، ضرر سے ہے، تکلیف میں ہے انسان، مالی پریشانی بھی تو انسان کو تکلیف میں ڈالتی ہے. تو انسان جو ہے وہ، اگر وہ لوگ متقی کیا ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ خوشحالی میں ہو چاہے وہ تنگ دستی میں ہو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تنگ دستی میں تو انسان کو خود مال اس کے پاس نہیں ہوتا، مال کے لیے پریشان ہوتا ہے، تو کیسے خرچ کرے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کا حال دیکھتا ہے، ہماری نیت دیکھتا ہے. تو اگر انسان کے پاس تنگ دستی ہے تو ایک کھجور بھی اگر انسان صدقہ کرتا ہے، یا اگر کچھ نہیں تو اپنے اخلاق سے، اپنے قوت سے، اپنی جسمانی قوت سے، اپنی ذہنی قوت سے انسان دوسروں کے لیے مدد کر دیتا ہے. یا پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اچھی طرح سے مسکرا کے کسی کو ویلکم کر سکتا ہے، خندہ پیشانی سے مل سکتا ہے، اس میں بھی اجر و ثواب ہے، وہ بھی صدقہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مسکرا کر ویلکم کرے. اور کیونکہ جب انسان کسی دوسرے انسان کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتا ہے، ایک ویلکمنگ مسکراہٹ دیکھتا ہے، تو اس سے دوسرے انسان کو خوشی ملتی ہے. تو یہ خوشی جو اس کو ملی یہ بھی صدقہ ہے جو ہم نے کیا. تو صدقے کے لیے انسان کے لیے ضروری نہیں کہ ڈھیروں مال ہو، اللہ تعالیٰ نیتیں دیکھتا ہے. تو متقی کیا کرتا ہے، ہر حال میں وہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا رہتا ہے. اور پھر اس کی دوسری خصوصیت کیا ہے کہ وہ کاظمین الغیظ ہوتے ہیں، وہ غصے کو کنٹرول میں رکھنے والے ہوتے ہیں، غصے کو پینے کی خصوصیت ہوتی ہے اس میں. تو غصہ جو ہے ایک بہت بری چیز ہے. دیکھیں غصہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے، ہر انسان میں مختلف جذبات ہوتے ہیں، تو غصہ بھی انسان کے جذبات میں فطری چیز ہے، ٹھیک ہے. لیکن غصے کے، جس انسان کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہے، وہ پھر اس کی عقل چلی جاتی ہے، پھر وہ شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے. کیونکہ انسان کی جو سوچ ہے، سمجھ ہے، عقل ہے، اس کو بچاتی ہے گناہوں سے، برے کام سے، غلط کام کرنے سے، زیادہ زیادتی کرنے سے. لیکن جس آدمی کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہوتا، اس کی عقل اس وقت کام نہیں کر رہی ہوتی ہے، تو وہ پھر غلط کام کر بیٹھتا ہے. تو غصے سے دیکھیں، ایک تو کچھ انسان ہوتے ہیں جو کہ بس ان کی طبیعت میں غصہ ہوتا ہے، ابھی بات ہوئی، کچھ نہیں ہوئی اور ان کو غصہ آ گیا. پھر ایسے انسان جو ہیں وہ، ان کا غصہ کسی طرح اترتا بھی نہیں ہے، اور وہ دوسروں پر، ان کے غصے کا شر دوسروں پر اترتا ہے، غصے سے دوسروں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے ان کے غصے سے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ظاہری بات ہے کہ بہت زیادتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پسند نہیں ہے. دوسرے یہ ہے کہ انسان غصے میں خود غصہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر جاتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو ایک انسان غصہ، بس اس کے نفس کے خلاف کوئی بھی بات ہو اس کو غصہ آ جاتا ہے، وہ تو بدترین غصہ ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت وہ غصے، لوگ ڈرتے ہیں اس کے شر سے کہ بھائی اس آدمی کو مت چھیڑو، اس کو غصہ آ جاتا ہے اور پھر وہ حد سے باہر چلا جاتا ہے. تو انسان پر زیادتی ہو بھی رہی ہوتی ہے تو وہ بھی بعض اوقات، جیسے شوہر بیوی کا معاملہ ہوتا ہے، گھر میں کوئی گھر کا ایسا فرد ہوتا ہے، اب دوستوں میں کوئی ایسا ہوتا ہے، دوستوں میں تو خیر انسان پھر چھوڑ دیتا ہے ایسے لوگوں کو، لیکن اب بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اب ایسے بندے کے ساتھ رہنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کا غصہ ایسا ہے کہ بات ہوئی نہیں ہوئی اور اس کا غصہ بڑھ گیا،
تو ایسے یہ انسان اپنے شر سے دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، تو یہ بہت ہی بری چیز ہے. یہ انسان کو کسی بھی صورت میں دعا مانگنی چاہیے. اپنے آپ کو بہت سی چیزیں حدیث میں ہمیں بتائی گئی ہے کس طرح سے غصے کو کنٹرول کرے، بسم اللہ پڑھے، وضو کرے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اس وقت وہاں سے چلا جائے. یعنی غصے کو کسی بھی طرح سے اپنے کنٹرول کرو. وضو کرنے سے بھی غصہ چلا جاتا ہے. تو مگر دوسرا غصہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں نے ہم غصہ کرنے والے نہیں ہیں، مگر دوسرے ہمارے ساتھ ایسی زیادتی کر بیٹھتے ہیں کہ ہمیں غصہ آتا ہے. تو اب آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ والعافینا، وہ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، عن الناس، لوگوں سے. یعنی لوگوں نے اب ان کے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ ان کو غصہ آ گیا تو وہ اسے معاف کر دیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ کیا ہر وقت معاف کر دینا چاہیے؟ تو دیکھیں یہاں پر حکمت سے انسان کام لے، مگر ہر حال میں اپنے غصے کو آؤٹ آف کنٹرول نہ ہونے دے. کسی نے ہم کو تنگ کیا اور ہمارا غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تو پھر یہ ہم زیادتی کر سکتے ہیں اپنے غصے کی وجہ سے. لیکن ہمیں غصہ تو ہے لیکن ہمیں کنٹرول نہیں لوز ہونا چاہیے. پھر انسان معاملات کو دیکھ کے معاملہ کرے کہ سامنے والا کیا وہ عادتاً ہر وقت ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے، تو پھر اس کی اصلاح کا طریقہ ڈھونڈیں. اگر کسی سے غلطی ہو گئی اور اتفاقاً کچھ غلط کام ہو گیا ہے، اس کی انٹینشن نہیں ہوتی ہے ایسا کرنے کی، تو انسان پھر اسے معاف کر دے. اور معاف کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ بس دل میں بھرا ہوا ہے، بس سارا غصہ سارا دل میں بھرا ہوا ہے، ہر وقت بوئل ہو رہے ہیں لیکن اوپر سے اس کو کچھ نہیں کہا. نہیں، وہ معاف کرنا نہیں ہوتا. معاف کرنا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دل بھی صاف ہو جائے، ہمیں اس بات کو دل سے بھی معاف کر دیا اور بظاہر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا، وہ عفو ہوتا ہے. ہر صورت میں انسان کو غصے کے شر سے، غصہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے. تو دیکھیں احسان یہاں پر کیا ہے کہ انسان نے اپنے شر سے بھی محفوظ رکھا. جب اس کو غصہ آیا کسی پر، اس کی نیچر میں غصہ ہے جلدی سے، تب بھی وہ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھتا ہے. کوئی زیادتی بھی ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے تب بھی ہم اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھ کے پراپر ایکشن کرتے ہیں. اور کسی نے غلطی سے کیا تو اسے معاف کر دیتے. یہ سارے کام بڑی ہمت کے کام ہے، ٹھیک ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے. محسن کر سکتا ہے اس کو. ایک انسان جو احسان کے درجے پہ کام کرنا چاہتا ہے، جس کا اخلاق احسان کے درجے پر ہے، جو اللہ سے کو خوش کرنا چاہتا ہے کہ ہر حال میں ٹھیک ہے مجھے میرے اللہ سے معاملہ ہے تو میں اپنے اللہ کے لیے اس چیز کو میں برداشت کر لیتا ہوں، اس تکلیف کو یا اس میری کمزوری کو، تو یہ احسان کا درجہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں کی حقیقت پر میں قسم کھاتا ہوں. نمبر 1، صدقہ کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے بتائی کہ اگر انسان صدقہ کرتا ہے تو یہ مت سوچے کہ میرا مال کم ہو جائے گا، کیونکہ صدقے سے مال میں برکت آتی ہے، کم کبھی نہیں ہوتا. پھر معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے. انسان کے پاس طاقت ہے بدلہ لینے کی، ٹھیک ہے، کسی نے زیادتی کی، انسان کے پاس طاقت ہے بدلہ لینے کی، مگر وہ اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کی عزت بڑھاتا ہے. پھر جو اللہ کے لیے تواضع اور انکساری سے کام لے، اللہ تعالیٰ اسے سربلند کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں والذین، اور وہ لوگ اذا، ابھی متقین ہی کی صفات بتا رہے اللہ تعالیٰ. پہلے بتائی کہ وہ خرچ کرتے ہیں اور غصے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اب یہاں بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں میں اور کیا خصوصیت ہے. والذین، وہ لوگ اذا فعلوا، جب وہ کر بیٹھتے ہیں، فاحشۃً، بے حیائی، او ظلموا، یا ظلم کر بیٹھتے ہیں، انفسہم، اپنے نفسوں پر، ذکروا، تو وہ یاد کرتے ہیں، اللہ کو، فاستغفروا، تو وہ پھر بخشش مانگتے ہیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کے لیے.
تو دیکھیں یہاں دو چیزیں بتائی ہیں کہ انسان جو ہے متقی ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، اللہ کا ڈر بھی رکھتا ہے، کیونکہ یہاں متقین کی صفات بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ انسان کمزور ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں. فاحشہ کے لیے یہاں پر عام گناہ مطلب لیا گیا ہے، صغیرہ گناہ، اور ظلم سے کبیرہ گناہ لیا گیا ہے مانی. تو اب چاہے چھوٹا گناہ چاہے بڑا گناہ، ان سے انسان ہونے کی حیثیت سے انسانوں سے گناہ ہو جاتے ہیں. انسان کمزور ہے، اگر گناہ ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور فوراً سے بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، ٹھیک ہے. تو گناہ انسان ہو کے ناطے گناہ ہو جاتے ہیں، مگر وہ گناہ ہوتے ہی نادم محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہمیں بتاتا ہے کہ یار یہ بہت غلط ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو فوراً اللہ کی طرف جو پلٹتے ہیں یہ متقی ہوتے ہیں، یہ تقوی والے ہوتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بہت بڑا کرم ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو کبھی گناہ نہیں کرتے، تو ہم سب مر جاتے، ہم سب پھنس جاتے، کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں جس سے گناہ نہ ہوتا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا سختی نہیں کی ہم سے کہ تم اگر متقی ہو، جنت چاہتے ہو تو کبھی گناہ نہ کرو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہ ہو جائیں گے، غلطی ہو جائے گی، مگر تم بڑے بڑے گناہ بھی ہو جائیں گے، مگر تم فوراً سے معافی مانگ لو تو تم ابھی بھی متقی کے اس درجے پر ہو. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بہت بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین کے درجے سے نہیں گراتا. دیکھیں بندے معاف نہیں کرتے انسان کو. ایک انسان نمازی ہے، بظاہر بہت دیندار ہے، اب اس سے کوئی غلطی ہوئی تو فوراً باتیں ہوں گی کہ دیکھو نمازی ہو کے اور دیندار بن کے کیسے کام کیا اس نے، ٹھیک ہے. وہ بندے اس کو کبھی نہیں معاف کریں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیتے ہیں اگر بندہ پلٹتا ہے اللہ کی طرف اور اللہ سے توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے. اور توبہ کا یہ مطلب نہیں کہ اب کبھی اس سے گناہ نہیں ہوں گے، کیونکہ گناہ انسان سے ہوتے رہتے ہیں، چاہے آپ 1000 بار توبہ کرو تب پھر بھی انسان سے گناہ ہوتے ہیں. تو گناہ ہو اور تم فوراً پلٹو اللہ کی طرف، فوراً معافی مانگو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَن یغفر، کون ہے جو معاف بخش دے گا ذنوبا، گناہوں کو، الا اللہ، اللہ کے سوا کون بخشے گا. کون اتنے بڑے بڑے گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں، پھر اللہ سے معافی مانگتے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. بندے تو اتنی جلدی معاف نہیں کرتے، حالانکہ بندوں سے بھی پیچھے یہی کہا نا کہ تم بھی معاف کر دو لوگوں کو، کیونکہ اللہ بھی تمہیں معاف کرتا ہے. تو کسی قصور کو ساری زندگی پکڑ کے مت بیٹھو. جیسے ہی تم دعا کرو کہ اللہ تمہارے دل سے اس کا غم دور کر دے، مگر اس کی چیز کو دل میں پکڑ کے مت بیٹھو. کہ بعض اوقات ہمارا دل بہت دکھتا ہے تو ہم اس انسان کے بارے میں برے برے خیالات آتے ہیں ہمارے دل میں، ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو بددعا دیں یا ہم کیا کریں، بس کسی طرح سے ہمارا زخم ہلکا ہو. کیونکہ انسان بعض اوقات انسانوں کو بہت ہرٹ کر دیتے ہیں. مگر ایسے میں اگر اللہ ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم اتنا تڑپنے کے بجائے اپنے اللہ کی طرف بھروسہ کر لیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ میرے دل سے اس تکلیف کو دور کر دے، اس بندے کو ہدایت دے کہ وہ ایسے کام نہ کرے، تو انشاءاللہ یہ محسنوں کا درجہ ہے اس کام میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنائے. صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب ہم پر یہ معاملہ آتا ہے کہ ہمارا دل دکھتا ہے تو تڑپ جاتے ہیں ہم، کسی طرح سے ہمیں صبر نہیں آتا. تو اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے اور اللہ پر بھروسہ کرے. کیونکہ مومن جو ہے وہ اس کا معاملہ ہر معاملے میں اللہ سے ہوتا ہے. اس کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ وہ چیزیں بھی جانتا ہے جو میں نہیں جانتی، میرے اندر کی برائیاں بھی اللہ جانتا ہے کہ میں نے کیا برائی کی جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا، وہ بھی اللہ جانتا ہے. تو انسان اپنے لیے بھی معافی مانگے اور اس بندے کے لیے بھی معافی مانگے جس سے تکلیف پہنچی ہے. تمہیں اللہ معاف کرتا ہے تمہارے گناہوں کو، تو تم بھی بندوں کو معاف کر دیا کرو اور اللہ سے بخشش مانگ لیا کرو، اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی. پھر ولم یسروا، اور نہیں وہ اصرار کرتے، علی اوپر، ما فعلوا،
جو انہوں نے کر لیا ہوتا ہے گناہ، جو ان سے غلطی ہو جاتی ہے ایک بار، تو پھر یہ متقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ اصرار نہیں کرتے، اس پر جم نہیں جاتے. دیکھیں جمنا کیا ہوتا ہے گناہ پر؟ انسان غلط کر کے پھر تعویلیں کرے، پھر ایکسکیوزز دے کے یہ ایسے ہوا تھا اس لیے میں نے ایسے کیا، یہ بات تھی اس وجہ سے یہ کیا. وہ ہزار بہانے بنائے گا لیکن وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہاں میری غلطی تھی. توبہ نہیں کرتا، وہ اصلاح نہیں کرتا. اس لیے اصرار مت کرو، جم کر مت رہو. جو کچھ ہوا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی اشارہ دے دیا کہ انسان کے اندر تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میں نے غلط کی ہے، ٹھیک ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہوتے ہیں میں نے غلطی کی ہے، لیکن وہ باضد ہوتے ہیں کہ میری غلطی نہیں ہے، میں نے اس وجہ سے یہ کام ہوا ہے. تو یہ ہم بندوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. بندوں کے معاملے میں بھی ہمیں اصرار نہیں کرنا. غلطی ہوئی تو اپنے اندر جھانکو، میں نے کیا غلط کیا تھا. کچھ غلط ہو گیا تو سوچو میری کہاں غلطی تھی اور اپنی اصلاح کرو. اور اگر اللہ تعالیٰ سے معاملہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے مرضی کے خلاف بات ہو گئی، کوئی گناہ کا کام ہو گیا، تو اب بھی تمہارے دل کو جھانکو کہ میں نے کیا ہے، کیوں، مطلب میں اس مقام پر کیسے پہنچ گیا، اور اپنی گناہ کو، اپنی غلطی کو مان لو. اللہ تعالیٰ سے بھی ایکسکیوزز مت کرو اور بندوں سے بھی ایکسکیوزز مت کرو، اور اصرار مت کرو اس کام کو. پھر اگر تم جب تک غلطی نہیں مانو گے، توبہ نہیں کرو گے، تم اس گناہ کو کرتے رہو گے. اصرار کرنا سے مطلب تم جمے رہو گے اس چیز پر، تم بار بار کرتے رہو گے. تو یہ بہت ہی اہم یہاں سبق ہے ان آیات میں. اگر ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس میں سے کچھ باتیں سیکھیں اور اس کو ہم اپنے عمل میں لائیں، کیونکہ یہ ہر انسان ان چیزوں سے گزرتا ہے. تو ہم صرف پڑھنے کے لیے، صرف علم حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں. ہم قرآن اور حدیث سے اپنی زندگی کو روشن کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ. تو ہم اپنے ان چیزوں سے سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں شامل کر لے. پھر ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ سے مغفرت مانگ لی، اس نے اصرار نہیں کیا. اصرار کا کیا مطلب ہے؟ اصرار نہ کرنے کا کہ اللہ سے توبہ کر لو. بندوں کا معاملہ ہے تو بندوں سے توبہ کر لو، یہ اصرار نہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اپنے گناہ پر جمنا نہیں ہے. جس نے اللہ سے مغفرت مانگ لی، اس نے اصرار نہیں کیا، چاہے وہ دن میں 100 بار گناہ کا ارتکاب کر لے، ٹھیک ہے. تو بار بار بھی اگر انسان کمزور ہے اور بار بار گناہ ہو رہا ہے، پھر بھی بھاگ کے اللہ سے معافی مانگے. دیکھیں امام احمد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے اپنے رب سے کہا، تیری عزت و جلال کی قسم، میں بنی آدم کو جب تک اس کی سانس چلتی رہے گی گمراہ کرتا رہوں گا. تو اللہ نے فرمایا، میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے مغفرت چاہتے رہیں گے میں ان کو معاف کر. پھر دوسری حدیث ہے، جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے مغفرت مانگتا ہے تو اللہ معاف کر